अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 27 सूरतुर रहमान की आयत नंबर 1 ता 25 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनामी फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्ल फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैख़ान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलकल इंसाना मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ारि व खलकल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिकैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ رحمان مدنی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا و ما یکونا کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورہ رحمان کی تفسیر اس کی شروع سے۔ سورہ رحمان مکیہ ہے، اس میں 3 رکوع اور 76 یا 78 آیتیں، 351 کلمے، 1636 حروف ہیں۔ شان نزول: جب آیت اسخدوا للرحمن نازل ہوئی۔ کفار مکہ نے کہا، رحمان کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے الرحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ انسان سے اس آیت میں سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور بیان سے ما کانا و ما یکون کا بیان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کی خبریں دیتے تھے کہ تقدیر معین کے ساتھ اپنے بروج و منازل میں سیر کرتے ہیں، اور اس میں خلق کے لیے منافع ہے۔ اوقات کے حساب، سالوں اور مہینوں کی شمار انہی پر ہے۔ حکم الہی کے مطیع ہیں، اور اپنے ملائکہ کا مسکن اور اپنے احکام کا جائے صدور بنایا، جس سے اشیاء کا وزن کیا جائے اور ان کی مقداریں معلوم ہو، تاکہ لین دین میں عدل قائم رکھا جائے، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جو اس میں رہتی بستی ہے۔
تاکہ اس میں آرام کریں اور فائدے اٹھائیں، جن میں بہت برکت ہے، جن میں بہت برکت ہے، مثل گیہوں، جو وغیرہ کے۔ اس سورہ شریفہ میں یہ آیتیں 31 بار آئی ہیں، 31 بار آئی ہے۔ بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ آیت بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت و ارشاد کا بہترین اسلوب ہے تاکہ سامع کے نفس کو تنبیہ ہو اور اسے اپنے جرم اور ناسپاسی کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسے شرم آئے اور وہ ادائے شکر و طاعت کی طرف مائل ہو اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس پر ہیں۔ حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت میں نے جنات کو سنائی، وہ تم سے اچھا جواب دیتے تھے۔ جب میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا، وہ کہتے اے رب ہمارے، ہم تیری کس نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد یعنی خشک مٹی سے جو بجانے سے بجے اور کوئی چیز کھٹکھٹاتی آواز دے، پھر اس مٹی کو تر کیا کہ وہ مثل گارے کی ہو گئی، پھر اس کو گلایا کہ وہ مثل سیاہ کیچ کی ہو گئی، یعنی خالص بے دھوئیں والے شعلہ سے۔ دونوں پورب اور دونوں پچھم سے مراد آفتاب کے طلوع ہونے کے دونوں مقام ہیں، گرمی کے بھی اور جاڑے کی بھی، اسی طرح غروب ہونے کی بھی دونوں مقام ہیں۔ شیریں اور شور، نہ ان کے درمیان ظاہر میں کوئی فاصل نہ حائل۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر ایک اپنی حد پر رہتا ہے اور کسی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ان کو ترکیب دینے اور کشتی بنانے اور صنائی کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور دریاؤں میں ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ میں اپنے تمام عزیز ناظرین سے یہ صدا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے جن آیات کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان آیات کی آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیز ناظرین کو سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کو ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاری سمجھتے ہوئے دیکھنے کی صدا کریں ان سب کو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن پاک کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔